میں احباب سے کہتا ہوں حضرت یہ ماحول ہمیں تکلیف دیتا ہے. جب آپ جو شکروں سے نہیں نہ پڑھتے پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یار ہمیں کیا ہو گیا، یہ ہم قالینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے. وہ حضرت بلال بھی تو تھے نا جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا ہے، کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا، اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. کیونکہ اقبال نے کہا نا، اقبال کہتے ہیں میں نہیں اس کلو کا بیل بن سکا، کیونکہ ہماری سٹیجوں کا تو مزاج یہی ہے نا کہ خوش آمدید ہیں، جھوٹ بولو. حاجی صاحب بہت بڑے عاشق ہیں، حاجی صاحب نے داڑھی نہیں رکھی کہ تھدی دین عاشق ہو گئے. عادت ہے ہمارے مزاج. لیکن اقبال کہتے ہیں مجھ سے یہ نہیں، زہر حلال کو میں کہہ نہ سکا کاند. تو پھر اقبال نے سچ کہا، فرماتے نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلفے. اس لیے درود پاک پڑھا کریں. اور میں آپ سے کہتا یہ جو محفلیں ہوتی ہیں نا، آپ کو کیا پتا کہ یہاں کون کون بیٹھا ہو سکتا ہے کوئی امریکہ کا جاسوس بھی بیٹھا ہو سکتا ہے کوئی انڈیا کا جاسوس بھی بیٹھا ہو، جو صرف یہ دیکھنے آیا ہو کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا نام آیا تھا تو ان کا انداز کیسا تھا. ہاں، اور میں آپ کو اہمی بات نہیں کہہ رہا، یہ فرانس ان کی اتنی ضرورت کیسے ہوگی کہ حضور کے خاکے بنائے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے تبھی کہانی کوئی نہیں رہی. اس لیے اپنی انداز وہی لاؤ کہ ان لوگوں کی روح کانپنے حضور کے خلاف بات کرتے ہوئے بھی، لیکن ان کو پتہ ہے حضرت جی وہ باتیں نہیں رہی، نہیں وہ باتیں واپس لاؤ. میں کہتا ہوں یہ بھی تو ہمارے اسلاف تھے. دیکھو کس طرح اظہار محبت ہے حضور نبی علیہ السلام سے. عرض کرتے ہیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ. لیکن حضرت جی ایویں بندہ جھوٹ پہ بولے، اللہ معاف فرمائے، ہم بڑے مڑے لوگ ہیں. وہی تھی آنکھیں بھیجنے والے، وہی تھی آنکھیں بھیجنے. لیکن جس دور میں سے آپ اور میں گزر رہے ہیں، آپ اگر درودی پاک بھی بھیجا کریں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. نفسا نفسی کا عالم ہے، سارے ہم ٹیڈ دی فکر پہ گئی. ٹیڈ تیرا جنہیں بنایا ہے وہ فکراں کرن تو پاک ہی حضرت ہے. ہاں تینوں فکر کر دی، تو ٹیڈ بنایا ہے، تو تے بنایا نہیں کوئی. تو جنہیں بنایا وہ شان ہی نہیں کوئی فکر کرے، کیونکہ وہ خود قرآن میں کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. سانو ٹیڈ دی فکر کرے، کل کی بنے راتی کی کھاؤ نہ بابا، کل تیرا نہ رات تیری، کل بھی ہودا رات بھی ہوتی. تو کیوں پریشان ہونا ہے؟ تو پریشان کرنا تیرا ہے ہی کا سب تے ہودا ہے، تو بھی ہودا رات بھی ہوتی کل بھی ہوتا، تو پریشان. یہ ہمارے ایک بزرگ تھے، یہ رسالہ کشیری امام ابو القاسم کشیری، آپ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے حضرت شب مروزی رحمۃ اللہ تعالی، فرماتے ہیں گوشت کھانے کو جی چاہا. حالانکہ یہ حضرت اپنے نفس کی کوئی بات نہیں مانتے تھے، کہتے مان اس لیے لی کیونکہ حضور کو گوشت بڑا پسند تھا، حضور نبی علیہ السلام کو گوشت مرغوب تھا. یہ سب مان لی کہ بھئی محبوب کو مرغوب. کہتے میں گیا تو 2 درہم کا، فرماتے میں نے گوشت خریدا، کیونکہ حضرت اس وقت شاپنگ بیگ تو نہیں ہوتے تھے، اس وقت تھیلے تھے، اور تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو تھیلا بھی نہیں تھا. تب کیا تھا، لوگ کپڑے میں باندھ کے چیزیں لایا کرتے. فرماتے میں نے کپڑے میں گوشت باندھا اور گھر کی طرف چل پڑا. فرماتے راستے میں چیل نے جھپٹا مارا اور میرے ہاتھ سے گوشت چھین کے نہ اڑ گئی. تو یہ ہماری طرح نہیں تھے کہ ہمیں رو پائے. فرماتے میں مسجد چلا گیا اور وہاں جا کے نہ نوافل پڑھنے لگ پڑا. فرماتے نماز پڑھ کے نہ میں گھر گیا. تو کہتے جب گھر گیا نہ جا کے بیٹھا تو بیوی نے سامنے لا کے روٹی کے ساتھ جو سالن رکھا وہ گوشت ہی کا تھا. میں بڑا حیران ہوں کہ میرا گوشت تیل کھو کے لے گئی، گوشت کتوں آ گیا. کہتے میں نے اپنی بیوی سے پوچھا گوشت کدھر سے ہے، تو فرماتے ہیں وہ کہنے لگی کہ میں سین میں کھڑی تھی تو کیا دیکھتی کہ اوپر کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے 2 چیزیں آپس میں لڑ رہی ہیں.
تو لڑتے لڑتے نا چیز میرے ذہن میں گر گئی. میں نے جب جا کے کھول کے دیکھا تو گوشت تھا، میں نے وہی پکا دیا. وہ اب چلو آگے عربی کی عبارت ہے، میں وہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں. تو آپ اسی وقت کیا کہتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کہ میں تو اسے بھول جاتا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں بھولتا. تیرا کی ہے، تینوں کا دی ٹینشن پائے گا، نہ ڈیڈ تیرا، نہ رات تیری، نہ صبح تیری، نہ کل تیری، سب اسے ذات ہے. تو فکر کا نہ کر. ہاں تجھے جڑا وعدہ کر کے ہے نا تو دی فکر کر رہی ہے. تو جڑا وعدہ کر کے ہے نا تو دی فکر کر. یا اللہ تیری بندگی کرا گا، تیری یاد کرا گا، تیرے لیے تیری مخلوق تے رحم کرا گا، ماڑے دا دھیان کرا گا، غریب دا آسرا بنا گا، یتیم دا سارا بنا گا. تو اپنی سوچ تو ادھر کیوں پہ گئی؟ اور حضرت جی وہ کتنا کریم ہے کہ اگر آپ کہیں نہ کہ کتاب میں سے بات نہیں سنانی، جو آپ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں تو وہی سنا، تو میں اپنا وقت پورا کر سکتا ہوں سڑک پہ. میں اتنا کچھ دیکھتا ہوں. آپ میں اور ہم آپ کو بھی دعوت دوں گا، آپ بھی دیکھا کریں، تلاش کیا کریں، آپ کو آپ کے ارد گرد بہت کچھ ملے گا. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے. وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے. وہی خدا ہے. ابھی تو تقریباً نومبر چل رہے ہیں نا، یا اس سے میرے کو 3-4 سال پہلے کی بات آپ لگا لیں. تب ربیع الاول نور شریف بالکل دسمبر کے لاسٹ میں آیا تھا. تو میں اسی طرح نا اپنے، لیکن سیالکوٹ کے نیئر ہی تھا میں کہیں. وہ ایک پروگرام سیالکوٹ میں بچوں نے مجھ سے لیا، تقریباً میں 1:30-2 بجے وہاں میں نے پہنچنا تھا. انہوں نے کہا جی بس آپ آتے آ جائیے گا اور دعا آپ نہیں کرنی ہے، کچھ 10-15 منٹ کچھ بیان کر دیجیے گا. میں چلا گیا. وہ بیان ہوا تقریباً 2:30 بج گئے. شدید دھند تھی باہر. وہ محفل ختم ہوئی، میں مسجد سے نکل کے مسجد کے سین میں آیا، لوگوں سے ملتے. میں سین میں کھڑا تھا تو ایک جو بچہ لنگر بانٹ رہا تھا نا، وہ میرے پاس بھی لنگر کا شاپر لے گیا اور مجھے اس نے لنگر کا شاپر دیا. چاول تھے اس میں. تو کیونکہ حضرت نہ وہ کھانے کا ٹائم ہے، مجھے چاول اتنے مرغوب پسند بھی نہیں. اور تیسری بات یہ تھی کہ دسمبر کا لاسٹ چل رہا تھا، چھٹیاں تھی، بچے سارے ننیہال تھے. تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا یار کھانے کا وقت بھی نہیں، مجھے چاول پسند بھی نہیں، گھر میں کوئی کھانے والا بھی نہیں، تو یہ ضائع جائے، تو یہ تو کسی اور کو دے دے. تو آگے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کریے. میں زندہ باد سنی ہوں، مسیتے نہ جائی ہوا ہے، لنگر نو نہیں نہ کر. میں زندہ باد سنی ہوں، مسیتے نہیں جانا، نماز پڑھے لنگر نو نہیں نہ کر. کیونکہ سارا کوئی تو لنگر بھیجی ہے نا. اللہ تم کس لنگر کی بات کرتے ہیں؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ. ایک بابا جی فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنا. ایک بابا جی فرماتے ہیں جو بے نماز ہے وہ سور سے بھی برا ہے. تمہیں لنگر کیا فائدہ دے گا؟ اگر تو لنگر کا فائدہ لینا چاہتا ہے پہلے پھر اللہ کے گھر آ، پہلے نماز پڑھ، پھر تجھے لنگر فائدہ دے گا. اس کے علاوہ پہلے تو اسی لیے تو لنگر میں بڑے فائدے تھے، لنگر میں شفا ہے، لیکن لنگر بھی تو ہونا. اب نہ وہ بابے رہے جو پہلے دیکھتے تھے یہ جو لنگر میں ایسا ڈال رہا ہے اس کی کمائی حلال ہے کہ حرام ہے. وہ پہلے لنگروں میں شفائیں ہوا کرتی تھی، اب تو بات ہی نہیں. میں بھائی سنی ہوں، میں تو پھر ماننے والے. میں نے شاپر پکڑ لیا، میں پائی نہ کہ باہر جا کے گڈی اڑ جائے. بڑی اپنی سنیوں میں اس طرح کتنی باتیں ہیں کہ اللہ کی پناہ. اور میں سب سے کہوں گا تین باتوں سے